حضرت علامہ خود بھی بسنت منایا کرتے تھے، یہ کم لوگوں کو پتا ہے، اور بسنت یہیں منایا کرتے تھے۔ اور علامہ صاحب کیونکہ ذرا نازک مزاج تھے تو ان کے لیے چھوٹی پتنگیں بنتی تھیں جن کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں لپو، یعنی کہ بالکل ہی نرم، بالکل پیچ بھی انجوائے کرتے تھے لگائے۔ بہت جوش و خروش نظر آ رہا ہے، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈیاں اور ڈور جو ہیں یہ اتنی مہنگی ہے، اور میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ خدارا اس کو سستا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جو رش لگے ہوئے ہیں موچی دروازے میں، شہر کے اور جگہوں، میرا یہ پیغام ہے تمام لاہور کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، کہ ایک تو جو ایس او پیز گورنمنٹ نے بنائی ہیں ان کو فالو کریں، اور اگر کوئی قانون توڑ رہا ہے، خاص طور پہ کوئی چرخی استعمال کر رہا ہے یا تنگی والی ڈور استعمال کر رہا ہے یا بڑے گڈے استعمال کر رہا ہے، کوئی فائرنگ کر رہا ہے، تو فوراً 15 کی اس کی اطلاع دیں۔ آپ کی ایک ٹیلی فون کال سے ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے۔ یہ آپ کا فیسٹیول ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول ہو تو پھر آپ کو بھی ایک رسپانسبل شہری بن کے رہنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک ریونیو جنریٹنگ چیز ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، فائنینشلی سب کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نقصان ہوا تو پھر مجھ جیسے لوگ بھی اس فیسٹیول کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے۔ عمران خان کو بھی آپ نے یہ کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ آپ بھی بسنت جو ہے اس پہ پابندی ہٹائیں، تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ رسپانسبلٹی لے لیں۔ بالکل کہا تھا، کیونکہ عمران بہت شوق تھا اس کو، وہ تو بڑی اچھی پتنگ بازی کرتا ہے۔ اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں وہ بھی خود شناسی جو ہے اس میں اہمیت کے حامل ہیں۔ obviously اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ آپ تمام ہی اپنا جو ہمارا جو ثقافت ہے اس کو ختم کر دیں، کہیں گے جی یہ بھی غیر اسلامی ہے، وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ وہ بھائی حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ بسنت مناؤ، اچھا فیسٹیول ہے۔ جی بالکل، اگر لاہور اور گردنوا میں بسنت کی بات کی جائے اور حویلی یوسف صلاح الدین کا وزٹ نہ کیا جائے اور میاں یوسف صلاح الدین سے بات نہ کی جائے تو وہ بسنت کا مزہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نواسہ اقبال، میاں یوسف صلاح الدین۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو 20 سال بعد بسنت ہونے جا رہی ہے اور شہریوں میں خاص کر لاہوریوں میں جو جوش و خروش ہے، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بہت میرا مطلب آپ کو پتہ ہے لاہوریوں کے تو خاص طور کے جو جہاں میں رہتا ہوں اندرون شہر میں، تو یہ تو ان کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے خون میں ہے کائٹ فلائنگ۔ تو بڑا یہ ایک صدمہ تھا کہ اتنے سالوں سے، ورنہ تو ایک نارمل کائٹ فلائنگ ہوتی تھی، سارا سال ہی ہوتی تھی، اور یہاں سردیوں میں خاص طور پہ جب موسم سرما شروع ہوتا تھا تو ہر جو سنڈے تھا وہ ایک بسنتی تھا، اور خاص طور پہ جب بسنت ہوتی تھی پھر اور زیادہ جوش و خروش ہوتا تھا۔ تو بہت جوش و خروش نظر آ رہا ہے، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گڈیاں اور ڈور جو ہیں یہ اتنی مہنگی ہے، اور میں یہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ خدارا اس کو سستا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جو رش لگے ہوئے ہیں موچی دروازے میں، شہر کے اور جگہوں میں، اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا، انسٹاگرام پہ جگہ جگہ، فیروز پور روڈ پہ، ملتان روڈ پہ، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ویئر ہاؤسز پہ جو ہیں پتنگیں اور گڈیاں اور ڈوریں جو ہیں وہ بک رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سال جو بسنت ہوگی وہ بہت ہی زبردست بسنت ہوگی۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے، اور یہ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرا یہ پیغام ہے تمام لاہور کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، کہ ایک تو جو ایس او پیز گورنمنٹ نے بنائی ہیں ان کو فالو کریں، اور اگر کوئی قانون توڑ رہا ہے، خاص طور پہ کوئی چرخی استعمال کر رہا ہے یا تندی والی ڈور استعمال کر رہا ہے یا بڑے گڈے استعمال کر رہا ہے، کوئی فائرنگ کر رہا ہے، تو فوراً 15 کی اس کی اطلاع دیں۔ آپ کی ایک ٹیلی فون کال سے ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے، لیکن مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ اب زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ راڈز لگوا لی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اموات ہوئی ہیں پچھلے اتنے سالوں میں، جب بسنت بین بھی ہو گئی تھی اس کے باوجود بھی لوگ کائٹ فلائنگ کرتے تھے۔ صرف لاہور میں جو بین تھا وہ بہت سختی سے انفورس کیا گیا تھا، باقی تو گجرانوالہ میں، پنڈی میں، ہر جگہ بسنت جو تھی، سیالکوٹ میں، فیصل آباد میں، وہ لوگ پھر بھی کر دیتے تھے۔ تو تمام کی تمام اموات جو ہوئی ہیں وہ موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کر لیں، اس کی پروٹیکشن کر دیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اس کو ایک سیف فیسٹیول بنانے کی، تو آئی وش ایوری باڈی دا بیسٹ۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ، اور خاص طور پہ لاہوریوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا فیسٹیول ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول ہو تو پھر آپ کو بھی ایک رسپانسبل شہری بن کے رہنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے جس کی وجہ سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، مجھے خود کو، میں کوئی اتنا کوئی بہت زیادہ مجھے کائٹ فلائنگ کا شوق نہیں ہے، کوئی ایک آدھ گڈی میں کبھی کبھی اڑا لیتا تھا، لیکن اصل چیز ہے کہ یہ میرے شہر کے لیے، میرے ملک کے لیے
یہاں کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک ریونیو جنریٹنگ چیز ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، فائنینشلی سب کا فائنینشلی فائدہ ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں ابھی سے اگر آپ کو بسنت والے دن کو اگر آپ نے نان لگوانے ہوں قیمے کے یا کچھ، تو ایوری تھنگ از بکڈ. یہاں تو جو ٹھیلے والے ہیں، جو کباب والے ہیں، جو تکے والے ہیں، جو چوڑیاں بیچنے والے ہیں، جو رنگ ساز ہیں، جو جوتے بیچنے والے ہیں، خود سے ہر انسان کی بکری ہو رہی. تو یہ پیسہ اوپر سے نیچے تک آتا ہے. گھروں میں بیٹھے عورتیں جو ہیں وہ گڈیاں بنا رہی ہیں، چھتیں بک گئی ہیں، 2-2 2.5 2.5 لاکھ کی چھوٹی چھوٹی چھت. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسا یہ آپس میں جوڑتا ہے یہ تہوار. آپ دیکھیں کہ امیر اور غریب ملتے ہیں. میرے کتنے محلے دار ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان سب کے جو باس ہیں اپنی فیملیاں لے کے ان کی چھتوں پہ آ رہے ہیں. تو ان کو ایسا موقع کہاں ملنا تھا. تو یہ ایک بہت خوبصورت تہوار اس لحاظ سے بھی ہے. اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان اس کا صرف ایک ہی ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اموات ہوتی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اگر نقصان ہوا تو پھر مجھ جیسے لوگ بھی اس فیسٹیول کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا تھا کہ اگر کوئی سیف اینڈ ساؤنڈ پسند ہو سکتی ہے تو پھر یہ فیسٹیول ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے، لاہور کے لیے، پنجاب کے لیے. میاں صاحب میں رات کو اندرون موچی گیٹ میں تھا اور یقین کریں کہ وہاں پہ چلنے کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی. لوگ اتنا جوش و خروش سے پتنگیں بھی خرید رہے ہیں. تو اربوں روپے کا ریونیو بھی آ رہا ہے، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس کاروبار سے منسلک ہیں. اور 20 سال ہم اس پابندی کا شکار رہے. تو جس طرح آپ نے بھی کہا اور حکومت بھی کہہ رہی ہے، مریم نواز کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ایس او پیز کو اگر فالو کیا گیا تو بسنت کو جو ہے وہ آئندہ سالوں میں بھی کنٹینیو رکھا جائے گا. جی بالکل بالکل ہے. اور ایویں تو نہیں کہتے نا کہ لاہور ہے، پھر لاہوریوں کے جو گرم جوشی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکچولی بسنت ہمیشہ دن کا تہوار تھا، لیکن لاہوریوں نے اس کو کھینچ کے رات کی بسنت بھی شروع کرا دی. تو اب اس طرح ہی ہے. میاں صاحب عمران خان کو بھی ہمارے جو نالج میں ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ آپ بھی بسنت جو ہیں اس پہ پابندی ہٹائیں، تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ رسپانسبلٹی لے لیں. ہاں بالکل کہا تھا، کیونکہ عمران بہت شوق تھا اس کو، وہ تو بڑی اچھی پتنگ بازی کرتا تھا. تو یہیں میرے پاس ہی آ کے یہیں ہمیشہ کیا کہتے ہیں جو بہنوں کے بچے ہیں وہ بھی ساتھ آتے تھے، فیملی بھی آتی تھی. تو بالکل میں نے کہا تھا عمران سے کہ بھی اب میں نے ہر حکومت سے کہا ہے. میاں شہباز صاحب جب تھے چیف منسٹر تو ہر سال ایک کمیٹی بنتی تھی بسنت کے اوپر، پھر وہ بات جو تھی وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی، وہ نہیں ہوتی تھی. تو بہرحال آئی تھنک یہ بڑا ایک بریو انیشیٹو ہے جو مریم نواز صاحبہ نے لیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سکسیسفل اس لحاظ سے ہو کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. میاں صاحب بسنت ہم نے بھی اندرون شہر کی دیکھی ہے جب بہت چھوٹے تھے. تو حویلی یوسف صلاح الدین جو حویلی بارود خانہ کے نام سے بھی مشہور ہے، تو یہاں پر بہت سے انٹرنیشنل جو لوگ ڈیلیگیشنز یہاں پر آ کر بسنت مناتے تھے. کیا میں پاکستان سے پہلے کی بسنت کا جو تہوار ہے وہ جاری ہے؟ تو 20 سال ہم نے سفر بھی کیا ہے. شہریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شہریوں کے لیے کیا پیغام، مطلب شہریوں کے لیے جو میں نے پیغام دینا تھا وہ آپ کو دے دیا ہے کہ دے رسپانسبل اس کو بیہیو کریں. اگر آپ انجوائے کرتے ہیں، اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی انجوائے کریں، تو ایس او پیز کو فالو کریں بیسکلی. اور ایک ذمہ وار شہری ہونے کا ثبوت دیں آپ. تو یہ آپ دیں گے تو یہ آپ کا فیسٹیول ہے، یہ کنٹینیو رہے گا. اور ہر سال اور اگلے سال اگر انشاءاللہ جب ہوگا تو پھر گڈیوں کی قیمتیں بھی اتنی نہیں رہیں گی، پھر کم ہو جائیں گی. کیونکہ یہ تو ایک دم ایک رش پڑا ہے. اور تھوڑا سا یہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ آئی تھنک بہت پہلے الاؤ کر دینا چاہیے تھا کہ دوسرے صوبوں سے یہ گڈیاں ڈوریں آ جاتی اور ذرا ایزی آئی تھنک. بٹ آئی تھنک اگلے سال اگر یہ انشاءاللہ اگر بہتر گیا تو بہتر ہوگا. میاں صاحب آپ آرٹس میں بھی آپ کا نام ہے، سیاست میں، تاریخ میں آپ ملٹیپل ایک پرسنالٹی ہیں. آپ نواسہ اقبال کہلوائے تو ہیں، لیکن آپ نے اپنی بھی ایک شناخت جو ہے وہ بنائی ہے. تو یہ بتا دیں ذرا نوجوان جو نسل اب جو 19 سال بعد ابھی جو ساری نوجوان نسل پہلی بار پتنگ بازی کر رہی ہے، تو اگر یہ ایس او پیز فالو کریں تو آپ اس حق میں ہیں کہ بسنت جو ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تاکہ ریونیو بھی آئے؟ میں تو ہر سال کوشش کرتا رہا ہوں کہ ایک سیف بسنت بنائی جائے،
کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہے یہ 20 سال جو ہم نے ضائع کیے ہیں. اگر پہلے کوئی یہ سوچ لیتا کہ ہم اس کو ایک سیف پسند بنائیں گے, یہ پاکستان کا اس میں فائدہ, تو یقین کریں آج یہ ایک ملٹی بلین ڈالر کا ریونیو پاکستان کو ملتا ہے. ہم جو جگہ جگہ کشکول لے کے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی IMF سے, کبھی کسی اور سے جا کے, شرمندہ ہم خود ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں جا کے تو ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہم خود کریٹ کر سکتے ہیں, جو جہاں ریونیو ہم اپنا کریٹ کر سکتے ہیں, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. میاں صاحب ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے جی ہندوانہ تہوار ہے, تو آپ نے بہت بڑے نامی جو عالم تھے, جو علماء, ان کو بھی اکٹھا کیا اور ان کو کنوینس کرنے میں بھی کامیاب ہوئے کہ اس سے صرف تہوار نہیں ہے بلکہ ریونیو بھی آتا ہے اس میں. تو اس بارے بھی ذرا دیکھیں, بڑی سمپل بات ہے کہ جو ہمارے ریلیجس پارٹیز تھی نا, ان کو دراصل اس بات پہ اعتراض تھا کہ بہت فحاشی ہوتی ہے, اور وہ میرا خیال نائٹ بسنت میں ان کو اعتراض تھا کہ لوگ چھتوں پہ ڈانس کرتے ہیں یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ہم خود اس چیز کے, میں بھی اس چیز کا کوئی حامی نہیں ہوں کہ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو, فحاشی ہو یا کچھ ہو, لیکن یہ لوگوں کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے. اب جب دیکھیں زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے اور کیا کیا کچھ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے. تو لیکن بالکل اس چیز کے اوپر ہی گورنمنٹ نے کہ گانے جو بین کیے ہیں, میں تو بلکہ اس کے حق میں ہوں کہ جو بیشتر جو اس میں گانے ہیں کہ وہ بہت فوش ہیں, اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے گانے ہیں, کیونکہ بسنت ایک فیملی ایونٹ ہے. لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ, دیکھیں ہمارے شہر میں لوگوں نے اپنے گھر میں ہی منانی ہے نا, کوئی یہ تو نہیں باہر دریا پہ جا کے بسنت منانی ہے. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اس طرح اگر ہو تو. میاں صاحب یہ حویلی اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ بڑے غلام علی خان, فریدہ خانم, اقبال بانو, اس سطح کے جو لوگ تھے وہ بھی آ کر پرفارم کرتے رہے. اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی بہت میوزک مائنڈ ہیں اور آپ نے خود بھی کمپوزیشن کی کئی گانوں کی. ہاں, میرا پروگرام PTV پہ ہوتا ہے, ورثہ ہیریٹیج ریوائوڈ, اور 2009 سے وہ شروع کیا ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اب جب بھی اپنا اس کو ری سٹارٹ, لاسٹ پروگرام پچھلی فروری میں کیا تھا. اب انشاءاللہ دیکھیں, مطلب کہ بسنت کے بعد اٹ ڈپینڈز آن پاکستان ٹیلی ویژن کہ اس کو کب سٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر دوبارہ کریں گے. تو ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری کمپوزیشن بھی میں نے کی. ایک ڈرامہ بھی میں نے کیا PTV کے لیے, ہیر رانجھا, اس کی میں نے لیرکس بھی بہت سی کیا کہتے ہیں میں نے لکھی. تو وہ تو بالکل دیٹ از مائی پیشن اینڈ پارٹ آف مائی, میری جو ایک سوچ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنی شناخت کرانی ہے, اپنی آئیڈینٹی دینی ہے. اس میں بہت سارے اب کیا کہتے ہیں سانگز ہیں کہ جو جس میں پاکستانیت کو اجاگر کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں. قائد اعظم پہ ویڈیوز ہیں, محترمہ فاطمہ جناح پہ ویڈیوز ہیں, کلام اقبال ہے بہت سارا, کلام غالب ہے, صوفیاء کا کلام ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اپنی شناخت یاد کراتی ہیں, تو آپ کو آپ کے جذبے کو اجاگر کرتی ہیں. جو ایسے گانے ہیں جو پاکستانیت آپ کے اندر ابھارتے ہیں. تو یہ بالکل کام جاری ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ نازیہ زہیب جو دونوں بہن بھائی, انہوں نے پاپ سنگنگ میں بڑا نام پیدا کیا, تو پنجابی کا ایک اکلوتا انہوں نے ایک گانا جو آپ نے چند منٹوں میں ان کو ریہرسل کروائی اور انہوں نے جا کے اس کو ریکارڈ کروا دیا. بالکل وہ گانا جو تھا یہیں اپنا میرے مائنڈ میں ایک یہ گانا کہیں میرے مائنڈ میں اس کی ایک لائن تھی, کیا کہتے ہیں وہ گانا کیا تھا, بارہ ایک مجھے لائن اس کی کہیں میرے مائنڈ میں تھی. پھر اس کو باقی سارا میں نے خود ہی اس کو دوبارہ لکھا, اس کو تھوڑا سا کمپوز بھی کیا. اور واقعی وہ گانا جو تھا کیا کہتے ہیں نازیہ اور زہیب میرے پاس ہی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تب, تو ان کا PTV پہ پروگرام ہو رہا تھا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہ پنجابی گانا تم لوگوں نے کوئی کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا چلو بھائی یہ کر دو. تو بڑا ہٹ ہوا وہ گانا. آپ یہ سمجھتے ہیں جس طرح کہ آپ لٹریری آدمی ہیں کہ اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں وہ بھی خود شناسی جو ہے اس میں اہمیت کے حامل ہے؟ ہزاروں سال پرانا فیسٹیول ہے. آبویسلی اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ اپنے کیا اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ آپ تمام ہی اپنا جو ہمارا جو ثقافت ہے اس کو ختم کر دیں, کہیں گے جی یہ بھی غیر اسلامی ہے, وہ بھی غیر اسلامی ہے, فلانی چیز بھی غیر اسلامی ہے. او بھائی حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ بسنت مناؤ, اچھا فیسٹیول ہے. ہم مسلمان تو اس کی وجہ آج بھی جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں دہلی میں, حضرت نظام الدین اولیاء کے علاوہ بختیار کاکی اور 2-4 اور بھی بڑے صوفیاء, ان کے مزاروں پہ بسنت کی پوری سیرمنی ہوتی ہے.
1200 کچھ میں وہ فوت ہوئے تھے. آج تک 1000 سال ہو گئے ہیں. ہر سال ان کے سیرمنی ہوتی ہے بسنت کی ان کی درگاہوں پہ, اور پھول چڑھائے جاتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں, پیلے رنگ کے. جو حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار پہ بھی یہ سنا ہے کہ وہاں پہ بھی بسنت باقاعدہ منائی جاتی ہے. ہاں ہاں بالکل, آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں, آپ یوٹیوب لیں اور صرف آپ اس میں یہ ڈال دیں بسنت سیرمنی ایٹ دا درگاہ آف حضرت نظام الدین اولیاء, آپ کو کئی 100 ویڈیوز مل جائیں گی اس کی. تو آپ اس حق میں ہیں کہ باقاعدہ قانون سازی ہو اور جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں جو جس سے جانوں کا خطرہ ہوتا ہے وہ اگر اس پہ عمل درآمد کریں شہری خود بھی, تو بسنت جو ہے وہ کوئی بھی حکومت ہو اس کو پابندی نہیں لگانی چاہیے. نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے اس کے نقصان کیا ہے, اور اگر نقصان جانی نقصان اگر ہے تو میں پھر اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جس طرح اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ راڈز لگوا رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر, اگر یہ 100% موٹر سائیکلوں پہ لگا لیں تو پھر 100% اس کی سیفٹی ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے سنی نواسہ اقبال میاں یوسف صلاح الدین کی گفتگو. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو لیکن اگر ایس او پیز کے ساتھ بسنت منائی جائے تو وہ اس سے خود شناسی بھی ہوگی. جس طرح شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. تو یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ خود بھی بسنت منایا کرتے تھے. یہ کم لوگوں کو پتہ ہے, اور میرے والد بتاتے ہیں کہ کیونکہ یہ میرا تو ددھال کا گھر ہے نا, تو وہ میرے ننہال تھے, لیکن میری جو دادی کے والد تھے میاں نظام الدین, ان کے ساتھ, اور چودھری سلطان جو فیض صاحب کے والد تھے, یہ 3 بہت گہرے دوست تھے. تو یہ بسنت یہیں منایا کرتے تھے. اور علامہ صاحب کیونکہ ذرا نازک مزاج تھے اور ان کو بڑا یہ ہوتا تھا کہ میری انگلی نہ کٹ جائے, تو ان کے لیے میرے والد بتاتے ہیں کہ چھوٹی پتنگیں بنتی تھیں, اور جن کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں لپو, یعنی کہ بالکل ہی نرم, کہ اس میں کوئی سختی نہ ہو, وہ ان کے لیے بنتی تھیں, اور وہ بالکل پیچ بھی انجوائے کرتے تھے, لگایا کرتے تھے. ناظرین, یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے جو میاں یوسف صلاح الدین انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ شاعر مشرق جن کا پوری دنیا میں نام ہے تو وہ خود بھی پتنگ اپنی خود بنواتے تھے. لپو جو پتنگ بازی کرنے والے ہیں ان کو اس ٹرم اسپیسیفک ٹرم کا پتہ ہے کہ لپو پتنگ یا لپو گڈی وہ ہوتی ہے جو بہت ہی نرم اور وہ ہوا میں ایسی کھڑی ہو جائے کہ اس کے ساتھ آپ کی انگلیوں پہ چیرا نہیں آ سکتا. آپ 3 نام لے رہے تھے, فیض احمد فیض احمد فیض صاحب کے والد چودھری سلطان میاں نظام الدین اور حضرت علامہ, لیکن وہ ان کے لیے وہ خود نہیں بنواتے تھے. میرے والد جو تھے وہ ان کے لیے بنواتے تھے, کیونکہ وہ بزرگوں کے لیے, بزرگ خود تو نہیں کرتے تھے نا, انہوں نے تو انجوائے کرنا ہوتا تھا. وہ بچوں کو کہتے تھے کہ بھی یہ اس طرح کی چیز بنا دو یا اس طرح کی کوئی چیز بنا دو. یہ بڑی اہم بات آپ نے سنی. جس طرح ہزاروں سال سے یہ فیسٹیول چل رہا ہے, حضرت نظام الدین اولیاء جو انڈیا میں ان کا دربار ہے وہاں پر بسنت باقاعدہ منائی جاتی ہے, اور پیلے رنگ کے پھول جو ہیں وہ ان کی تربت پہ چڑھائے جاتے ہیں. شاعر مشرق خود پتنگ بازی کے شوقین تھے. تو میاں یوسف صلاح الدین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کوئی بھی, اور شہریوں کو یہ چاہیے, چونکہ دنیا کا کوئی بھی قانون اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. تو یہ ایس او پیز جو ہیں اس کو فالو کیا جائے تاکہ بسنت کا جو تہوار ہے, اکٹھا کرنے کا تہوار ہے, اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, کاروبار پروان چڑھتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں. جس طرح آج بھی خاص کر اندرون شہر میں چھتیں جو ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں, اور کئی بیرون ملک سے لوگ جو ہیں بسنت پر پاکستان پہنچ رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں, اور لاہوری جو ہیں وہ پرجوش ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ہی اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ خیر و عافیت سے گزرے تاکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ جاری رہ سکے. جی